کہ کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول شریف کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو جس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ عرب کا معاشرہ، وہاں پر جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ معاشرہ اخلاقی بحران کا شکار ہو چکا تھا، اور اس معاشرے کے اندر جو کیفیت تھی، جو حالات تھے، جو اخلاقی پستیاں تھیں، دنیا انسانیت ان کی وجہ سے ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلا تھی۔ اخلاقی اصولوں کی سر عام پامالی کی جاتی، اور اخلاقی اصولوں کی سر عام پامالی اور انسانی تذلیل کو معمولی بات سمجھا جاتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس عرب معاشرے کے اندر تشریف لائے، وہ معاشرہ اخلاقی اعتبار سے نہایت پستی کا شکار ہو چکا تھا۔ اخلاق نام کی چیز اس معاشرے کے اندر کوئی باقی نہیں تھی رہ گئی۔ انسانیت کو عزت اور وقار نصیب نہیں تھا، بلکہ انسانیت کی سر عام تذلیل کی جاتی، سر عام پامالی کی جاتی۔ تو اس معاشرے کے اندر جو ہر طرح سے جہالت کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے بدترین اور اخلاق سے عاری معاشرے کے اندر تشریف لائے۔ تو اس اخلاق سے عاری اور بدترین جو اخلاقی اعتبار سے معاشرہ جس کا شکار ہو چکا تھا، رحمت عالم سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعمال کے ذریعے سیرت و کردار کو تعمیر کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو بھی پیش کیا اور اپنے اعمال کو بھی پیش کیا، اور اپنی سیرت و کردار سے اس معاشرے کو بہتری اور ترقی کی راہوں کی طرف گامزن کیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بطور نمونہ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے، معاشرے میں سے اخلاقی بدعمالیوں کو اور اخلاقی پستیوں کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جس مقصد کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس معاشرے کے اندر مبعوث فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی، اور وہ معاشرہ جو اخلاقی پستیوں میں گرا ہوا تھا اور آپسی رنجشوں اور لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے ٹکڑوں کے اندر تقسیم تھا، یعنی عرب معاشرے کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی بات پر لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، اور باتیں بھی جھگڑے والی کیا ہوتی، معمولی باتیں ہوتی، جانور آپس میں کہیں جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہے، کسی کا جانور سواری آگے گزر گئی، اس بات پر جھگڑا ہو گیا۔
کنویں پر پانی پلانے کے لیے جانوروں کو لے کر گئے اور وہاں پر اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ پہلے میں نے پانی پلانا ہے، پہلے میں نے پانی پلانا جانور کو. تو ایسی معمولی معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے اور جھگڑے پھر کئی نسلوں تک چلتے. تو ان جھگڑوں کی وجہ سے وہ معاشرہ جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکا تھا. کوئی قبیلہ ادھر ہے، کوئی قبیلہ ادھر ہے، کچھ لوگ ادھر ہے، کچھ لوگ ادھر ہے، آپس میں پیار محبت نہیں تھا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے کے اندر تشریف لا کر اپنے سیرت و کردار سے، اپنے اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب معاشرے کو، اس عرب معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کو نہ صرف پیکر اخلاق بنایا، یعنی ان کے اندر اخلاق اتنے پیدا ہو گئے کہ وہ اخلاق کی مجسم تصویر بن گئے. نہ صرف ان عربوں کو پیکر اخلاق بنایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ٹکڑوں میں تقسیم تھے، جو الگ الگ تھے، جن کی آپس کے اندر لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، نسلوں تک جھگڑے چل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے ان کو وحدت کی لڑی کے اندر پرو کر ایک مسلم قوم بنا دیا. آپس کی رنجشیں ختم ہو گئی، آپس کی لڑائیاں ختم ہو گئی، ایک متحد مسلم قوم اور مسلم معاشرے کے طور پر وہ جو ہے وہ عرب کے لوگ ابھرے. اور پھر انہوں نے دنیا کے اندر حکمرانیاں کی، اور حکمرانی کرنے کے باوجود صحابہ کرام خلفائے راشدین ان کی اگر ہم خلافت اور سیرت اور اس کے کردار کو دیکھیں کہ جس وقت جس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک خلافت اور حکمرانی والا کام کیا، اس دور سے گزر کر کہ جہاں پر کیسر و کسرا اور دیگر جو لوگ تھے، جو بادشاہ تھے، بادشاہوں کے اندر، حکمرانوں کے اندر تو اکڑ ہی بڑی ہوتی ہے، حکمرانوں کے اندر اکڑ بڑی ہوتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عرب کے ان لوگوں کو ایک متحد قوم بنایا، ایک مسلم متحد معاشرہ جو قائم کیا، پھر انہوں نے جب دنیا کے اوپر حکمرانی کی تو حکمرانی کرنے کے باوجود بھی اخلاقی پاکیزگی اور جو ہے وہ انفرادی آزادی اور معاشرے میں توازن کو انہوں نے قائم رکھا. یعنی اپنے اندر انہوں نے اس وقت بھی اخلاق کو نہیں چھوڑا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی. ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ انسانیت کی علم بردار وہ دنیا پر حکمرانی کرنے والے، ان کی حکمرانی اور خلافت جو تھی وہ ایک انسانیت کی علم بردار وہ چیز ٹھہرے. تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بلند اخلاق اور آپ کا اعلیٰ کردار تھا. تو ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی اگر بہتری ہم لانا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق نبوی اور کردار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد تھا، جو بعثت کا مقصد تھا، ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں ہم نے منائی، خوشیوں کا ہم نے اہتمام کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تبھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف اور اعلیٰ کردار کی طرف معاشرہ جو ہے وہ گامزن ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے کہ آپ نے معاشرے کے اندر معاشرتی زندگی جو تھی وہ کس طرح سے گزارے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاشرتی زندگی کا کوئی انسان جتنا اس کو جاننے کی کوشش کرے گا
उतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार से मुतासर होता जाएगा। जितना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेगा, आपके किरदार को पढ़ेगा, आपके अखलाक को पढ़ेगा, आपके मुआशरे के अंदर जो जिंदगी गुजारने के जो तरीकाकार थे कि किस अंदाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, एक तो आपने तालीम और तरबियत का काम किया ना, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने नबुव्वत और रिसालत का जो मनसब अता करके भेजा, अल्लाह की वहदानियत का दर्स दिया। लेकिन इसके बाद साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के अंदर जो जिंदगी बसर की, किस अंदाज के साथ जिंदगी बसर की, उसको भी देखने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमतगार सहाबी हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। बचपन के अंदर, छोटी उम्र थी मेरी, बचपना था, और बचपन के अंदर जहन भी फिर बच्चों वाला होता है, खेल कूद वाला, ध्यान लगने वाला, और जिम्मेदारी का एहसास जरा जो है वो कमजोर होता है। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, और 10 सालों में कभी मुझसे कुछ काम ऐसा हो गया तो इस पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे ऊपर नाराजगी का इजहार नहीं किया, कभी मेरे ऊपर नाराजगी का इजहार नहीं किया, मुझे उफ तक कभी नहीं कहा, और ना कभी ये कहा कि तूने ऐसा क्यों किया या तूने ऐसा क्यों नहीं किया। यानी इतना अपने वो खादिम के साथ, अपने गुलाम के साथ जो आपका खिदमत गुजार है, अगर कोई ऐसा काम हो भी जाता कि जो काम, जिस वक्त काम खराब हो गया, कोई बर्तन टूट गया या कोई मामला ऐसा हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे ना उफ कहा है, कभी मुझे ये भी नहीं कहा कि तूने ऐसे क्यों किया है, ये ऐसे क्यों नहीं किया। तो वही हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना और आदात करीमा के मुताल्लिक हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, आपकी आदात करीमा कैसी थी। वो फरमाते हैं कि लम यकुन रसूलुल्लाह फाहिशन वला लआनन वला सब्बाबन, सीरत और किरदार और अखलाक कैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी कोई फोश कलाम नहीं किया, लम यकुन फाहिशन वला लआनन, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को लान तान किया, वला सब्बाबन, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली दी। यानी इतने आला अखलाक का मुजाहिरा के कोई जबान से फोश कलाम भी नहीं निकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई लान तान कभी किसी को नहीं किया, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को गाली दी। हत्ता कि अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ भी पहुंचाई और तकलीफ भी पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, कुफार ने, मुशरिकीन ने बड़ी बड़ी तकालीफ पहुंचाई। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ का वाकया देख ले, इब्तिदा इस्लाम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफें पहुंचाई गई। तो अर्ज किया, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी सहाबे ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने आपको ये तकलीफें पहुंचाई हैं, जो आपको तकलीफें देते हैं, या रसूल इनके लिए बद्दुआ फरमाइए, इनके लिए बद्दुआ फरमाइए। तो उस वक्त भी तकलीफ बर्दाश्त करके भी अखलाक कैसे है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लम उबअस लआनन, फरमाया मेरे गुलाम, मैं किसी को लान तान करने के लिए या बद्दुआ देने के लिए नहीं भेजा गया। व इन्नमा बुइस्तु रहमतन, बल्कि अल्लाह ने तो मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, बल्कि अल्लाह ने मुझे सारी कायनात से रहमत बनाकर भेजे। यानी ये मखलूक से, इंसानों से ये प्यार, ये मोहब्बत, ये शफकत और ये मेहरबानी कि उन्होंने इतने
تکلیفیں دی، اتنی ایذائیں دی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا برا نہیں چاہا، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کسی کے اوپر لان تان نہیں کیا، کسی کے بارے میں مطلب سخت الفاظ ایسے فوش کلامی والے یا لان تان والے گالی والے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائے، بلکہ فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر کام لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنے والے اور فضول کلام سے اجتناب کرنے والے، یعنی کبھی آپ کی زبان اقدس سے، اور وہ زبان اقدس تھی جس کو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی لفظ نکلا وہ وحی الہی بنا۔ تو اس زبان اقدس سے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی فضول کلام بھی نہیں کیا، بے مقصد اور بے معنی گفتگو جس کو فضول کلام کہا جاتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے کرتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے انفرادی طور پر تو پھر طویل نماز ادا کرتے، لیکن جب لوگوں سے مخاطب ہوتے تو وہاں پر اختصار کرتے، وہاں پر اختصار، وہاں پر مختصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا، لمبی نماز پڑھانے سے منع کیا، خود جب پڑھو اکیلے بے شک جتنی مرضی لمبی نماز پڑھو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب خود نماز ادا کرتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نماز طویل کرتے، لیکن جب خطبہ ارشاد فرماتے لوگوں کی تکلیف کا احساس تھا نا کہ لوگ مشقت کے اندر نہ پڑیں، لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اندر کسی مشقت کا، کسی تکلیف کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے، بیزاری کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو طویل خطبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد نہ فرماتے، مختصر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مساکین کی، بیواؤں کی حاجت روائی فرماتے، یعنی یہاں جہاں پر عبادت بھی ہے وہاں پر مخلوق خدا کی بھلائی اور ان کی فلاح و بہبود بھی ہے، ذکر الہی بھی ہے، لوگوں کی مدد و نصرت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اور اعمال میں سے کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں لوگوں میں زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو دوسرے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، دوسرے انسانوں کے لیے فائدے والا کام کرے، دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی والا کام کرے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اور فرمایا کہ اعمال میں سے سب سے زیادہ جو پیارا عمل، جو محبوب عمل ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی فرمایا وہ یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوشی دو، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ، کسی کی پریشانی کو دور کرو۔ یہ نماز روزہ یہ تو انسان کے اپنے عمل ہے، یہ تو عبادات ہے، یہ تو فرائض ہے، اور اسلام کا مقصد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو نماز کی طرف لگا دیا، لوگوں کو عبادت کی طرف لگا دیا، نہیں، میں نے پہلے کیا کہ وہ معاشرہ جو اخلاقی اعتبار سے گراوٹ اور پستی کا شکار ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اس معاشرے کو تعمیر کیا، اپنی سیرت و کردار سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بندہ اللہ کو وہ پسند ہے لوگوں میں سے جو شخص جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اور اعمال میں سب سے زیادہ عمل کیا پسند ہے؟
فرمایا جب تم کسی مسلمان کو خوشی دے دو، اس کی کسی پریشانی کو دور کر دو، اگر مقروض ہے تو اس کا قرضہ چکا دو، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، بھوکا اس کو کھانا کھلا دو، اور اگر وہ کسی حاجت میں ہے، کسی ضرورت میں ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو، اس کی حاجت کو پورا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مسجد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی نے فرمایا مجھے اس مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر اور مجھے پسندیدہ یہ کام یہ ہے لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے چلوں، کیونکہ اعتکاف بیٹھنا رمضان میں تو سنت ہے، باقی نفلی اعتکاف ہے، بندہ جب بھی کر سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ بندہ اعتکاف بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا اعمال کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے میں اس بات سے زیادہ راضی اس بات پر ہوتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی کہ لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی، یعنی بندہ اپنے فرائض پورے کرے، فرائض کرنے کے بعد اگر وہ لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کی سیرت و کردار سے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیشت کا مقصد سمجھتے ہوئے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منائی ہم نے، منانی چاہیے۔ ایک مسلمان اور مومن کا دل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے کا جو دن ہے وہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے، ہم خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو، آپ کے اخلاق کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس سے معاشرہ بہتر ہو، معاشرے کے اندر اچھائی پھیلے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی ہو۔ اب یہ سیلاب جس طرح آیا، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ایسے میں اگر کوئی بندہ مخلوق خدا کی، ان مسلمانوں کی، اپنے بھائیوں کی جو اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، اگر ان کی کوئی مدد کرتا ہے، اگر ان کے کوئی کھانا پیش کرتا ہے، اور ان کو گھر کو بنانے کے لیے کوئی مطلب بندوبست کرتا ہے، تو یہ چیزیں اللہ کے ہاں بڑا ان کا بھی اجر و ثواب ہے۔ تو مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور مدد جو ہے وہ بے لوث ہو کر بغیر ریاکاری کے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مدد کرنے بندہ جائے تو 10 کیمرہ لینا اور ان میں ساری تصویریں کھینچ کے چاڑے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرے، کوئی بھی بھلائی کا کام کرے، کسی انسان کی ہمدردی کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کو کھانا دیں، اس کو کوئی مدد کرے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، نمود و نماز کے لیے کریں گے تو جتنا مرضی کوئی عمل ہو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان سے معاشرہ محبت، الفت اور خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، معاشرہ سمر جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادات کے ساتھ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی خیر خواہی کرے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے سے اور اپنے اچھے اخلاق پیش کرنے سے لوگوں کے اندر محبت، الفت پیدا ہوگی، اور معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہوگا۔ معاشرے کے اندر بھی پھر اخلاق پیدا ہوں گے، معاشرے کے اندر بھی اخلاق پھیلے گا، پھر معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ دیکھ کر کہ یار یہ بندہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو ہم بھی اچھا کر لیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سماجی زندگی، وہ معاشرتی زندگی اس اعتبار سے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی، اور پھر دوسرا اگر کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، وہ حقدار، ایک تو مطلب لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے نا، جس کا مطلب دل نہیں کرتا، کوئی اور کام نہیں ملتا، وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا نہ بھی ہو، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے واقعتاً اور وہ سوال کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ما سئل النبی عن شیء قط فقال لا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا، جب بھی کسی نے کچھ مانگا، ما سئل النبی عن شیء، یہ نہیں تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کچھ دے نہیں سکتا، صحابہ نے
ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مانگی ہے. کسی کی آنکھ زخمی ہوگی، آنکھ کا ڈیلا لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. کسی کا جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. کسی کے پاس دنیا کا مال نہیں، دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ گیا. تو جب بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر کسی نے سوال کیا تو سوال کرنے والے کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہ کا جواب نہیں ملا. ایک لفظ نہیں ہے جو ان کے لب پہ نہیں ہے، یعنی نہ کبھی کسی کو نہیں فرمایا. حتیٰ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، غیر مسلم تھا، اسلام قبول نہیں تھا کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت انس بن مالک اس کو بیان کرتے ہیں، آیا اور آ کر کہا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، چیز نہیں ہے کوئی دنیا کی، تو اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ جس کو وادی کہتے ہیں، بکریوں سے بھری ہوئی جو ہے وہ وادی دو پہاڑوں کے درمیان وہ اس کو عطا کر دی. جب وہ بکریوں کی وادی یعنی اتنی زیادہ بکریاں، اتنے زیادہ جانور لے کر اپنی قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف واپس گیا تو جا کر کہنے لگا کہ اے میری قوم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں جس کو ایک مرتبہ عطا فرما دے اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے. یہ سماجی زندگی کے اندر اور اتنا سخاوت والا معاملہ، اور پھر معاشرے کے اندر معاشرے کی بہتری کے لیے ایک چیز ہوتی ہے عفو درگزر، یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی، کسی سے دل دکھا ہے، اس کو معاف کرنا، عفو درگزر کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے ملتا ہے، اور اس سے بھی معاشرہ جو ہے وہ بہتری اور اچھائی کی طرف جاتا ہے. کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے اندر کتنی تکالیف پہنچائیں گے، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی جا کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چین کا سانس نہیں لینے دیا. وہاں پر بھی کبھی جنگ بدر ہے، کبھی غزوہ احد ہے، یعنی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جنگیں مسلط کرتے رہے، وہاں پر بھی تکلیفیں پہنچاتے رہے. لیکن جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فاتح بنا کر مکہ کے اندر داخل کیا، فتح مکہ کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، سامنے وہی لوگ ہیں، سامنے وہی لوگ ہیں. آج تو ہمیں کوئی ذرا سی تکلیف پہنچایا نا تو اسی کہنے تو میں نے کتاب ہے ویکھی تیری ساتھ نصر نال کی کرنا، یعنی ہمارا یہ طریقہ کار ہو چکا ہے. ہم کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے جانے کے اندر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے ہمیں تو ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. لیکن اتنی تکلیفیں پہنچانے والے، اتنی اذیتیں پہنچانے والے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے وہ بھی سامنے ہیں. اب سب سر جھکائے کھڑے ہیں. اب وہاں فاتح جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دشمنوں کو گردنیں اڑا دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا سر جھکائے کھڑے ہیں وہ تکلیفیں پہنچانے والے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہی پہلی بات ہی نرمی کی کر دی، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو وہ کہنے لگے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، کریم ہیں. اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال دی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاید فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا نا، فرمایا جاؤ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جاؤ آج میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا. یعنی جانی دشمن جنہوں نے آپ پر جان لیوا حملے کیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو احد کے میدان کے اندر مطلب زخمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے پہلے مکہ کے اندر اتنی تکلیفیں پہنچائیں گی، لیکن وہ جانی دشمن جو تھے آج جب سر جھکا کر کھڑے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو عفو درگزر، پھر انسانی ہمدردی معاشرہ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، دوسروں کے ساتھ محبت کی جائے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، عزت پسند کرتے ہو اپنے لیے بھائی کے لیے عزت پسند کرو، اپنی عزت کی حفاظت پسند کرتے ہو بھائی کی عزت کی حفاظت کو پسند کرو، اپنے لیے جو ہے وہ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی مجھے گالی دے تو کسی دوسرے کو گالی نہ دو، اپنے لیے یہ نہیں پسند کرتے کوئی مجھے تکلیف پہنچائے تو کسی دوسرے بھائی کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اس کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آیا ہم نے منا لیا، خوشیاں منا لی، حق ہے ہم نے منائی، ٹھیک ہے منانی چاہیے، ایک مومن مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے جو معاشرے کے اندر اچھا طریقہ اور معاشرتی بھلائی اور معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔